اللہ نے آپ کا حج پورا کر دیا، اب آپ پر کوئی خاص کام باقی نہیں رہا، صرف ایک کام رہ گیا، وہ یہ کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوں گے تو آپ کو رخصتی طواف کرنا ہے، جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ وہ بھی صرف طواف ہے، اس میں سعی نہیں ہے۔ اس میں بھی سہولت ہے، بالکل نکلتے وقت اگر موقع نہیں مل سکا تو کوئی حرج نہیں، حج کے بعد مکہ میں جتنے دن آپ رہیں گے تو اس میں آپ نفلی طواف تو کریں گے ہی، تو جو آخری طواف آپ نے کیا ہے وہ رخصتی طواف سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے اور نکلنے کا وقت معلوم ہے اور موقع ہے تو آخری طواف دھیان کے ساتھ ضرور کر لیں۔ یہ الوداعی طواف شاید کوئی حاجی ہو جو روئے بغیر کرتا ہو، لوگ ہچکیاں مار کر روتے ہیں، یہ آخری طواف ہے، پتہ نہیں پھر نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ 25 دن اور 1 مہینے میں آپ کا دل بیت اللہ سے ایسا لگ چکا کہ آپ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں کر سکتے۔ سوچو میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی جب مکے والوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزرے تھے، بچپن بھی یہاں گزرا تھا، جوانی بھی یہاں گزری تھی، جبریل امین پہلی وحی بھی یہاں لے کر آئے تھے، آپ کو کتنا بھاری پڑا ہوگا۔ آپ مکے سے باہر نکل کر ایک ٹیلے پر چڑھ کر مکے کی طرف حسرت بھری نگاہ ڈال کر روتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یا ارض مکہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ، اے سرزمین مکہ تو اللہ کی زمینوں میں سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ محبوب ہے، مگر یہ تیرے اندر رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، اگر یہ مجھے نہ روکتے تو میں کہیں نہ جاتا۔ پھر مدینے کی طرف چل دیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ راستے میں اللہ نے قرآن اتارا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے محبوب جس اللہ نے آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے وہ اللہ آپ کو عزت اور اکرام کے ساتھ دوبارہ مکہ لائے گا۔ بہرحال الوداعی طواف میں رونا یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اب آپ کو جو دن مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے مل جائیں اس کو خوب غنیمت سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ سعادت نصیب کی ہے۔ دن رات میں جتنا ہو سکے نفلی طواف کریں، نفلی عمرہ کریں، اپنے لیے، والدین کے لیے، محسنین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں کریں۔ بڑی مبارک جگہ ہے جہاں انبیاء علیہم السلام کے قدم پڑے ہیں، نبیوں کے سردار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہیں، صحابہ کرام اور اللہ والوں کے قدم پڑے ہیں۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اس کو بوسا دے، ملتزم سے چمٹ کر رو رو کر دعائیں کرے۔ حتیم جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس میں نماز پڑھے، محبت و عظمت سے اللہ کے گھر کو صرف دیکھتے ہی رہے، کیا پتہ ان مبارک جگہوں پر پھر حاضری کی سعادت میسر آتی ہے یا نہیں۔ کتنے لوگ امیدیں لے کر دنیا سے چلے گئے اور موقع نہیں مل سکا، اور اللہ نے آپ کو سنہرا موقع دیا ہے، اس لیے اس کو خوب غنیمت سمجھیں اور اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو جتنا لوٹ سکے لوٹیں۔ مزے لوٹوں کلیم اب بن پڑی ہے، مزے لوٹو کلیم اب بن پڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے۔